السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت پوری دنیا میں مسلمان آزمائش میں ہیں۔ اب آپ دیکھیں، عراق کے مسلمان، شام کے مسلمان، لیبیا کے مسلمان، یمن کے مسلمان، افغانستان کے مسلمان اور اب پاکستان کے مسلمان بھی آزمائش میں ہیں، اور افریقہ کے بھی بہت سے ممالک ہیں جو مسلمان ممالک ہیں، وہ بھی آزمائش میں ہیں۔ تو یہ پریشانیاں کیوں ہیں؟ پریشانیوں کی صرف ایک وجہ ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کو راضی نہیں کیا۔ ہم بہت سی وجوہات سوچتے ہیں کہ ہم نے اکنامک ترقی نہیں کی، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم اگر ایسا کرتے تو ایسا، تو کچھ نہیں۔ اگر ہم اللہ کو راضی کر لیتے، یعنی وہ اعمال کرتے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، تو ہم پہ یہ آزمائش آتی ہی نہیں۔ ویسے تو اللہ نے کہا ہے میں آزماؤں گا، مگر اتنی بڑی آزمائش نہ آتی کہ پورے ملک جو ہیں اس میں آ گئے اور لاکھوں مسلمان شہید ہو گیا۔ افغانستان میں، عراق میں، شام میں عورتیں، مرد، بچے شہید ہو گئے۔ ہوا کس لیے؟ کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کام ہمیں کرنے کے ہیں، ہم نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ سے توبہ کرنی ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ اللہ، ہم نے آپ کے احکامات کو نہ جانا اور نہ سمجھا اور نہ ان پہ عمل کیا، اب ہم سے راضی ہو جائیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی توبہ کی تھی، اور آپ نے پڑھا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ دعا مانگی تھی حضرت آدم علیہ السلام، اللہ پاک نے معاف فرما دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعا کی تھی، اور آپ نے مچھلی کے پیٹ سے میں تھے اور آپ نے پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ نے بھی پڑھا اور اللہ نے ان کو بھی معافی دے دی۔ تو ہم بھی اللہ سے اپنے معافی مانگ لیں اور اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ راضی ہو جائیں گے، ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ اللہ راضی نہیں ہوں گے تو مشکلات رہیں گی۔ آزمائش تو آتی ہے، مگر آزمائش تھوڑی وقت کے لیے ہوتی ہے، لمبے وقت کے لیے جب ہو جاتی ہے جب ہم اللہ سے توبہ کرتے ہی نہیں۔ تو یہ صرف غریبوں پہ نہیں ہوتا، یہ امیروں پہ بھی آتی ہے، سب پہ آتی ہے۔ سیلاب کا پانی جب آتا ہے نا تو غریب اور امیر سب کو بہا کر لے جاتا ہے۔ سونامی جب آتا ہے تو سب کو بہا، اس میں امیر غریب نہیں دیکھتا۔ تو یہ آزمائش کا جب وقت آتا ہے تو سب ایک دم سے بھی سارے کے سارے آزمائش میں آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے پوری قوم ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال بتائیں، نماز پڑھنا اور ذکر اس لیے کرنا کہ اللہ سے ہمارا تعلق ہو جائے، اور درود شریف پڑھنا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پہ بہت احسانات ہیں۔ اور اس وقت کی بہت بڑی ضرورت کیا ہے؟ لوگوں کو کھانا کھلانا۔ اس وقت مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے، اور افغانستان میں اس وقت 2.60 کروڑ لوگ بھوکے ہیں، اور وہاں سخت سردی ہے۔ ان لوگوں کے لیے بھی ہمیں انتظام کرنا ہے، کیونکہ ہمارے حالات ان سے بہتر ہیں کچھ۔ اور پاکستان میں بھی اللہ نے بہت رزق دیا، رزق کی کمی نہیں ہے پاکستان کے اندر۔ اللہ نے تو رزق کا وعدہ کیا ہے، کوئی کسی کا رزق نہیں بند کر سکتا۔ رزق تو اللہ دیتے ہیں۔ ہماری ماں کے پیٹ میں بھی رزق دیا، دنیا میں آئے تب بھی ہمیں رزق دیا، اور آج تک ہمیں رزق دے رہے ہیں۔ تو زندگی اور موت اور رزق اور دکھ، بیماری اور پریشانی اور خوشی، یہ سب اللہ کی طرف سے، اور شادی اور اولاد، یہ سب اللہ کی طرف سے۔ یہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا، کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ پریشانیوں کو دور کرنے والی بھی ذات وہ ہے، اور انسانوں کو زندگی دینے والی، موت دینے والی ذات بھی وہ ہے، اور صحت دینے والی ذات بھی وہی ہے، بیماری دینے والی ذات وہی ہے، اور رزق دینے والی بھی ذات وہ صرف اللہ۔ صرف انسانوں کو رزق نہیں دیتے، بلکہ اللہ تو سارے جانوروں کو، پرندوں کو، کیڑوں مکوڑوں کو بھی رزق اللہ دیتے ہیں۔ جس کی جو خوراک ہے، شیر نے اگر گوشت کھانا ہے اس کو گوشت ملے گا، بکری اگر گھاس کھاتی ہے اسے گھاس ملے گی۔ تو اللہ نے ہر ایک کا رزق مقرر کر دیا، جب تک وہ دنیا میں رہے گا اسے رزق اللہ دیں گے۔ اب اللہ کو راضی کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ دنیا اور آخرت میں اللہ کے ہم دوست بن جائیں، اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جائیں، اور زندگی میں ہماری سکون آ جائے، کیونکہ سکون صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، کسی اور چیز سے ملتا نہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی چیز میں سکون نہیں ہے۔
تو اللہ کا ذکر کرنا ہم نے سیکھنا ہے، اللہ سے تعلق ہم نے بنانا ہے، اور وہ اعمال اللہ پاک نے کہ جو اللہ کے نیک بندوں کے اعمال ہیں وہ قرآن کے دوسرے صفحے پہ سارے لکھے ہوئے بتا دیا اللہ پاک نے کہ تقوی والے لوگ کون ہوتے ہیں۔ تو تقوی کی پہلی منزل کیا ہے؟ وہ ہے اللہ سے تعلق، اور اللہ سے تعلق کیسے؟ تاکہ اللہ کی بڑائی کو سننا، اللہ کی بڑائی کو بولنا، ایسے اللہ سے تعلق ہو جائے گا، اللہ کا مقام ہمارے دل میں آ جائے گا۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے مقام کو پہچانیں، اللہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کریں۔ قرآن پاک کی پہلی آیت ہی وہی ہے، الحمدللہ رب العالمین، یعنی ساری تعریف اللہ کے لیے۔ تو ہماری زندگی کا مقصد ہی اللہ کی تعریف ہے۔ یہ پہلی آیت میں جو باتیں ہیں ان میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی تعریف بیان کرو۔ اے انسانوں، میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے تاکہ تم اللہ کی تعریف بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، یہ زندگی کا مقصد ہے ہمارا۔ اور دوسری بات جو اللہ اس میں کہہ رہے ہیں اس آیت میں، اے انسانوں مجھے اپنا رب مان لو، اللہ کو رب تسلیم کر لو۔ رب کون ہوتا ہے؟ جو ہر چیز پر قادر ہو۔ ہے کوئی انسان جو ساری دنیا کی جانداروں کو رزق دے دے؟ ہے کوئی ہے دعوے دار؟ دے کے تو دکھائے۔ کوئی نہیں ہے ایسا جو سب کو رزق فراہم کر دے۔ شکلیں کون بنا رہا ہے؟ ماں کے پیٹ میں بنا رہا ہے، اندھیروں میں بنا رہا ہے، وہ اللہ پاک ہیں۔ ہماری پیدائش، ہماری موت، ہماری شکل و صورت، ہمارا رنگ، کس خاندان میں پیدا ہونا ہے، کہاں پیدا ہونا ہے، کہاں کہاں رہنا ہے، کیا کیا رزق کھانا ہے، اور کب دنیا سے چلے جانا ہے، اور کس جگہ پہ دنیا سے چلے جانا ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ نے کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ہمارا ماضی، ہمارا مستقبل، ہمارا حال، ہم سے کوئی پوچھے جی پرسوں کیا آپ نے ناشتے میں کھایا تھا، ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم تو اتنے کمزور ہیں، ہمارا حافظہ اتنا کمزور ہے، ہم نہیں بتا سکتے کہ ہم نے پرسوں ناشتے میں کیا کھایا تھا۔ اللہ تو ہر چیز کے جاننے والے ہیں، اللہ تو عالم الغیب ہیں، غیب کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ سمیع اور بصیر ہیں، اللہ سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں، ہر عمل کو ہمارے دیکھ رہے ہیں اللہ پاک کہ ہم کیا عمل کر رہے ہیں۔ تو بھائیو، اس وقت اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے، اپنے رب کو راضی کر لو۔ اس میں سب سے پہلی بات جو کرنی ہے ہم نے، وہ سچ بولنا شروع کرنا ہے۔ آج قوم میں جو برائی آ گئی وہ یہ آ گئی کہ جھوٹ بولتے ہیں لوگ۔ جھوٹ ہمیشہ انسان دنیا کے لیے بولتا ہے، آخرت کے لیے کوئی نہیں جھوٹ بولتا۔ لوگ جھوٹ بولتے ہیں دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، جو دنیا ختم ہونے والی ہے، رہنے والی نہیں ہے۔ دفتر میں ہیں وہاں پہ جھوٹ، کاروبار میں ہیں کوئی بھی کاروبار ہو جھوٹ، چیزوں میں ملاوٹ، دودھ میں ملاوٹ، اور گوشت آپ کو پتہ نہیں آپ کس چیز کا گوشت کھا رہے ہیں، یہ بھی پتہ نہیں مردہ ہے یا زندہ ہے، کس کا گوشت کھا رہے ہیں، نہیں پتہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ منافق ہو گئے، ہم سچ نہیں بولتے۔ تو سب سے پہلی بات جو اللہ سے توبہ کرنی ہے اور اللہ سے توفیق مانگنی ہے، اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اعمال کو صحیح کر دے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یہ ہم نے اپنے رب سے مانگنا ہے۔ اللہ اگر ہمارے اعمال اللہ صحیح کریں گے، مگر اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سچی بات کرو۔ تو پھر اللہ کیا کریں گے؟ یصلح لکم اعمالکم، وہ ہمارے اعمال کو ٹھیک کر دیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اگر اعمال اپنے ٹھیک کرنے ہیں، اگر اپنی نمازیں قبول کروانی ہیں، حج قبول کرانا ہے، عمرہ قبول کرانا ہے، اپنا ذکر قبول کروانا ہے، اپنی خیرات زکوٰۃ قبول کرانی ہے، تو پہلے سچ بولنا ہوگا۔ جو انسان سچ نہیں بولتا وہ منافق ہو جاتا ہے، کیونکہ کہیں وہ کوئی بات کرے گا، کہیں وہ کوئی بات کرے گا۔ تو اللہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم سچ بولیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ ایمان والو، ایمان تو لے آئے تم سچ بولو۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، قرآن میں ہے، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ بھئی ایمان والوں کو اللہ کہہ رہے ہیں ایمان لاؤ۔ ایمان جب لانے کو کہا ہے کہ سچ بولنے والے ہو جائیں، اور صرف سچ بولنے والے نہ ہو جائیں بلکہ ہم سچوں کا ساتھ دینے والے ہو جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، کونوا مع الصادقین، اور سچوں کا ساتھ دو۔ آج ہم دنیاوی مفاد کے لیے جھوٹوں کا ساتھ دیتے ہیں، ان لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں جو دنیاوی مفاد کے لیے لوگوں کا حق غصب کرتے ہیں، قوم کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور عام لوگوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، مگر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ ممبر پارلیمنٹ کے ممبر بن جائیں گے، یہ وزیر بن جائیں گے، تو ان سے ہم فائدے لے لیں گے۔ بھائی یہ دنیاوی فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہاری زندگی موت کا مالک جیسے اللہ ہے، ایسے رزق کا بھی تمہارے مالک اللہ ہے، اور تمہاری شادی، تمہارے بچے، تمہاری اولاد، یہ بھی اللہ ہی دینے والے ہیں۔
ہم تو اللہ کے حکموں کو مان لیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ اپنی زندگی کو لے آئیں۔ تو اقرا میں جو بات کہی گئی، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اقرا کا مطلب ہے علم حاصل کرنا، اور علم کون سا حاصل کرنا؟ دو طرح کا علم حاصل کرنا۔ ایک علم وہ حاصل کرنا جس سے ہم اللہ کو پہچان جائیں اور اللہ کے احکامات کو جان لیں اور اس پہ اپنی زندگی گزاریں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ۔ اور دوسرا وہ علم حاصل کرنا کہ انسانوں کی خدمت کس طرح سے کی جائے، یعنی کون سی ہم سائنس میں ہم ترقی کریں، آگے بڑھیں اور وہ ایجادات کریں جس سے کہ انسانوں کو فائدہ ہوتا ہو۔ آج ہم نے یہ کام بالکل چھوڑ دیا ہے، ہم ریسرچ ورک کرتے ہی نہیں، کیونکہ ہماری سوچ نہیں ہے کہ اللہ نے اقرا میں یہ بھی فرمایا ہے کہ چاہے عورت ہو مرد ہو سب علم حاصل کریں اور دنیا اور دین کا دونوں کا علم حاصل کریں۔ دنیا کا اگر علم حاصل نہیں کریں گے تو لوگوں کی خدمت کیسے کریں گے؟ آج ہم ان دوائیوں سے تو کھاتے ہیں، ان کا فائدہ تو اٹھاتے ہیں، جو دوسرے غیر لوگوں نے یہ دوائیاں بنائی ہم ان کو کھاتے ہیں، ان کو خریدتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں، اور سارے وہ جو طب کے سارے اسرار و رموز انہوں نے بتائے ہمیں، وہاں جاتے ہیں سیکھنے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس پہ محنت ہی نہیں کی، ہم نے تو سیکھا ہی نہیں، نہ ہم نے سائنس سیکھی، نہ ہم نے دین سیکھا، نہ دنیا سیکھی، نہ اللہ کو پہچانا۔ تو بھائی دین کا علم ضروری ہے، اور دین کا علم مرد عورت دونوں کے لیے ضروری ہے۔ اگر عورتیں ڈاکٹر نہیں بنیں گی تو ہماری بیٹیوں کا، ماؤں کا، بہنوں کا کون علاج کرے گا؟ مردوں سے کرائیں گے، آپریشن مردوں سے کرائیں گے۔ آپریشن آپ تو نہیں چاہتے کہ مرد دیکھیں بھی آپ کی ماں کو، بیوی کو، بیٹی کو، اور آپریشن کے لیے آپ مردوں کے حوالے کر دیں گے؟ آپ مسلمان ہیں نا؟ تو بھائی اپنی عورتوں کو بھی تعلیم دینی ہے، ان کو ڈاکٹر بھی بنانا ہے، ان کو نرسنگ کی بھی تعلیم دینی ہے۔ اس کے علاوہ زندگی کے جو دوسرے شعبے ہیں، اگر کسی کا باپ مر جاتا ہے، عورت یا شوہر مر جاتا ہے، یتیم ہو جاتی ہے بچی یا بیوہ ہو جاتی ہے عورت، تو کیا وہ کہاں سے کھائے گی اگر گورنمنٹ اسے نہیں دے رہی؟ بھیک مانگے گی؟ کہ انہیں بھیک مانگنے والا بنانا ہے، فقیر بنانا ہے؟ نہیں، ہم نے انہیں تعلیم دینی ہے، ان کو ہنر سکھانے ہیں۔ ہاں، ہم نے کرنا کیا ہے تعلیم کے میدان میں کہ عورتوں اور مردوں کی تعلیم علیحدہ کر دینی ہے۔ مردوں کی ساری تعلیم علیحدہ، عورتوں کی ساری تعلیم علیحدہ۔ مردوں کے لڑکوں کے اسکول علیحدہ، لڑکوں کے کالج یونیورسٹیز علیحدہ، لڑکوں کے میڈیکل انجینئرنگ کالج علیحدہ، آئی ٹی کے یونیورسٹیز علیحدہ۔ اس طرح لڑکیوں کی بھی یہ ساری چیزیں ہوں گی، علیحدہ ہوں گی، ان کی ٹرانسپورٹ بھی علیحدہ کر دو، علیحدہ کر دو، پردے کا باقاعدہ انتظام رکھو سب کے لیے۔ خواتین کے لیے بسیں بھی علیحدہ چلا دیں آپ، اور ان کے لیے اسکول، کالج، یونیورسٹی، میڈیکل کالج، نرسنگ کالج، یہ سب آپ ان کے لیے بنا دیں، علیحدہ رہیں، مگر علم دینا انہیں۔ ان کو ایسا نہیں رکھنا کہ اگر باپ مر گیا، یتیم ہو گیا تو پھر لوگوں کے گھروں میں کام کریں وہ، یا لوگوں سے بھیک مانگیں، بلکہ ان کو ان کے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے ہم نے، تاکہ وہ ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، سائنسدان بنیں، اور عورتوں کے ساتھ کام کریں نا۔ عورتوں کے شعبے آپ الگ کر دیں، ان تمام شعبوں میں وہ دستکاری کا کام کریں، وہ کپڑے سینے کا کام کریں، اس کو ایکسپورٹ کریں، آپ ایکسپورٹ گارمنٹس بنائیں، وہ بیٹھ کے الگ الگ کریں تعلیم، مردوں کی تعلیم، عورتوں کی تعلیم الگ الگ کریں، پردے کا انتظام کریں، مگر تعلیم نہ دینا یہ ظلم ہے۔ آپ نے اپنے قوم کے آدھے دماغ سلا دیے، ان کو صرف اس لیے رکھا کہ گھر میں وہ نوکر کی طرح کام کرتے ہیں، آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ کہاں ہے دین کے اندر؟ علم دونوں حاصل کرنے ہیں، دنیا کا اور دین کا، دونوں۔ پہلے دین کا علم ہے، اس کے بغیر کردار سازی نہیں ہوتی، کردار نہیں بنتے۔ انسان کیسے اللہ کو پہچانے گا جب اس کے پاس علم ہی نہیں ہے؟ تو دین کا علم بھی اور دنیا کا علم، دونوں علوم حاصل کرنے ہیں، عورتوں نے بھی، مردوں نے بھی۔ تو یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے، اقرا کا مقصد یہی ہے۔ اور ہم نے سیکھنا کیا ہے؟ اللہ کی پہچان سیکھنی ہے، اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے، اور اللہ کو اپنا رب ماننا ہے۔ اللہ کو رب کیسے ماننا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ کو رب مانا ہم نے۔ اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اللہ ہم صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ کہتے ہیں جو اللہ کو رب مانتے ہیں، اور جو نہیں مانتے وہ اس پہ عمل نہیں کرتے۔ وہ ایک اللہ کے علاوہ اور بھی خداؤں کو مانتے ہیں، وہ ایک اللہ کے علاوہ دوسروں سے بھی مانگتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کو سمجھا جائے۔ جب ہم روز ہر نماز میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ میں کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر ہم دوسروں سے کسی اور کی عبادت کا سوچیں کیسے؟
اور کسی اور سے مدد مانگنے کا کیسے؟ اللہ کو رب تسلیم ہم نے نہیں کیا۔ تو جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ساری دنیا اسے ڈراتی ہے، وہ بھوک سے بھی ڈرے گا، وہ ہر چیز سے ڈرے گا۔ جو اللہ سے ڈرے گا وہ کسی چیز سے نہیں ڈرے گا۔ تو اللہ سے ڈرو، اللہ سے محبت کرو، اللہ کے رسول سے محبت کرو، مگر محبت یہ نہیں ہوتی کہ میں نعرے لگانا شروع کر دوں اللہ اکبر کے۔ محبت یہ ہوتی ہے کہ میں احکامات کو مانوں، جو کہیں اللہ پاک نے جو قرآن میں فرمایا، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، ان پہ میں اپنی زندگی کو لے آؤں۔ یہ ہے محبت۔ عمل میرے اندر ہے نہیں، قرآن میں نے سمجھا نہیں، حدیث میں نے پڑھی نہیں، نماز میں پڑھتا نہیں، محبت بہت کرتا ہوں۔ تو کیسی ہے محبت جس میں عمل ہے ہی نہیں؟ دین اسلام پورے کا پورا عمل ہے۔ اسلام جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کتابیں پڑھ لیں، عالم بن گئے آپ۔ اگر تقویٰ نہیں آپ کے اندر تو بیکار ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں کیا فرمایا؟ نہ کسی کالے کو گورے پہ فوقیت ہے، نہ گورے کو کالے پہ فوقیت ہے، نہ کسی اجمی کو عربی پہ فوقیت ہے، نہ عربی کو اجمی پہ فوقیت ہے۔ اگر کسی کو کسی سے برتری یا فوقیت حاصل ہے تو وہ صرف تقویٰ ہے۔ یہ تقوی کا بیان اللہ نے قرآن کے دوسرے صفحے پہ فرما دیا کہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں، تقوی والا لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے متقی بننا ہے، ہم نے تقوی والا بننا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ بنے گی ہدایت متقیوں کے لیے۔ اس میں یہ نہیں کہا کہ عالموں کے لیے بنے گی۔ وہ عالم جو عمل والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، جو اللہ کی بات مانے، وہ ہیں متقی، وہ ہیں اصل، وہ ہیں تقوی والے۔ تو یہ تو آپ نے تھوڑا سا بھی دین کا اگر علم حاصل کیا تو آپ متقی پھر بھی بن سکتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن سمجھ میں انہیں کی آئے گا جو کہ اللہ سے ڈریں گے۔ اللہ کے مقام، ڈرنے کا مطلب ہے اللہ کے مقام کو پہچاننا۔ دنیا میں جس کے مقام کو ہم پہچانتے ہیں اس سے ہم اس کی عزت کرتے ہیں، اس کا ادب کرتے ہیں۔ تو اللہ کا ادب کب کریں گے، اللہ کی بات کب مانیں گے؟ جب اللہ کے مقام کو پہچانیں گے، تو پھر ہم متقی ہو جائیں گے، پھر اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لے گا۔ تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ متقی کون ہوتا ہے؟ جو غیب پہ ایمان لاتا ہے۔ اور غیب کیا ہے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں۔ غیب ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت۔ اللہ پاک یہ جو ہمیں کلمہ دیا ہے، اور یہ کلمہ جو ایمان مفصل ہے، اس میں متقی کا سارا بیان آ گیا۔ کیا متقی کون ہوتا ہے؟ جو ایمان لاتا ہے اللہ پہ، فرشتوں پہ، الہامی کتابوں پہ، انبیاء کرام پہ، اچھی بری تقدیر پہ، اور مرنے کے بعد اٹھنے پہ، ان سب چیزوں پہ وہ ایمان لاتا ہے۔ یہ ہے متقی، اور یہ ساری کی ساری چیزیں غیب میں ہیں۔ تو غیب پہ ایمان لاتا ہے تقوی والا انسان، اور اپنے اللہ کی مان کر اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ مانتا کس طریقے پہ؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ۔ تو بھائیو، یہ دور وہ ہے جس میں آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں، کھانا کھلائیں گے آپ کو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ بہت بڑی بات ہے۔ کسی کو کپڑے پہنائیں گے، اللہ اس میں آپ کو حج اور عمرے کا ثواب دیں گے۔ مسلمان کے لیے تو اللہ نے ہر جگہ ثواب کی گنجائش رکھی ہے۔ مسجدوں میں کھجوریں رکھیں تاکہ جو آئیں ضرورت مند کو اپنے ہاتھ سے لے جا کے بانٹیں۔ کھجوریں لے جائیں، مسجد میں کھڑے ہو جائیں، نماز کے بعد تقسیم کریں لوگوں کو، جو لوگ حاجت مند ہیں ان کو تقسیم کریں کھجوریں۔ کھجوریں بانٹنے سے یہ ہوگا، اگر اس کے گھر میں ایندھن نہیں ہے، پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے کہ وہ چولہا جلائے، یا گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، تو کم از کم کھجوریں تو بچے بھی کھا لیں گے، بوڑھے بھی کھا لیں گے، عورتیں مرد سب کھا لیں گے، پیٹ تو بھرے گا نا۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کا طریقہ ہے کہ وہاں کھجوریں کے خوشے، یعنی بہت ساری کھجوروں کے گچھے، وہ کھجور کے تنے سے بندھے ہوتے تھے، جس کی جتنی ضرورت لے لیتا تھا۔ تو آج یہ دور آ گیا ہے کہ ہر مسلمان کو اللہ کی اس بات پہ یقین کر کے عمل کرنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن کے دوسرے صفحے پہ فرمایا متقی کی تعریف میں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو آپ خرچ کرنے والے بنیں، اللہ سے نزدیک ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندے ہاتھ اٹھا کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو آج وہ دور ہے کہ اس وقت اگر لوگ بھوکے ہیں تو ان کو کھانا کھلایا جائے۔ 40 گھر تک حق بنتا ہے، 40 گھر در دائیں بائیں آگے پیچھے، 40 گھر، یہ سارے کے سارے گھر جو ہیں ان کی معلومات لینا، اور ان کو آپ نے کھانا کھلانا ہے، ان کی ضروریات کی کفالت کرنی ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا تو خرچ کریں ان لوگوں کے اوپر، کم از کم اتنا تو ہر آدمی کرے جس کو اللہ نے دیا ہے۔
اللہ تو راضی ہوں گے نا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ کھلاؤ لوگوں کو کھانا. رزق جو میں نے تمہیں دیا ہے اس لیے نہیں دیا کہ تم رکھو اس کو بینکوں کے اندر، بلکہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. یہ مسلمانوں کے لیے ہے، حکم ہے. کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ کتنے پڑوسیوں کو ہم جانتے نہیں جانتے. تو غریبوں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھانا کھلاؤ. کھانا کھلاؤ، ان کی ضروریات کی کفالت کرو اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ. یہ چیزیں ہم کریں گے، اللہ خود ہم پہ رحم فرما دیں گے، کرم فرما دیں گے، اور ہر قسم کی مصیبت جو ہے وہ ٹال دیں گے اللہ پاک. ہاں، ڈرو نہیں اس چیز سے کہ جناب بینک کرپٹ ہو گیا پاکستان، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پاکستان میں اتنا کھانے کے لیے موجود ہے، مگر کھانا تقسیم نہیں ہو رہا برابر. جن کو اللہ نے دیا وہ خرچ نہیں کر رہے. ہم بہت اچھے لوگ ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں. دنیا میں یہ پاکستانی قوم بہت اچھی قوم ہے. اب عیدی جو چل رہا ہے، ہر گاؤں میں ایمبولینس کھڑی ہے، تو پیسے کون دے رہا ہے؟ پاکستانی. یہ عمران خان صاحب نے 3 ہسپتال بنائے، پیسے کس نے دیے؟ کینسر ہاسپٹلس پاکستانیوں نے. اور وہ چھیپا والے جو کھانا کھلا رہے ہیں، پیسے کون دے رہا ہے؟ پاکستانی. سیلانی والا کھانا کھلا رہا ہے، پیسے کون دے رہا ہے؟ پاکستانی. آپ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، مگر اپنے ہاتھ سے بھی خرچ کرنا شروع کیجئے. صرف یہ خیراتی ادارے تو بہت تھوڑے سے ہیں. آپ ہر جگہ جائیے، لوگوں کو ڈھونڈیے اور ان پہ خرچ کیجئے. اللہ آپ سے راضی ہو جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.